السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام میزبان خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس ہے درس ہفتم، جو کہ ایڈریس کے متعلق ہے۔ واجہہ و اصطلاحات جدید، ایڈریس شناسی، میدان بلوار اور خیابان، محلے، کوچے، طبقے، پھلاک، ساختمان، مقابل، جنب، انتہا، ابتدا، بین، صنائع دستی، سفال و سرامیک، تھاپلو فرش، پھیانے مسافر بری، کلانتری، آرامگاہ، فرودگاہ۔ اہداف درس امروز ما انتظار می رود زبان آموز پاسساز خواندن این درس. شماره 1 با نحوه آدرس دادن آشنا شود. ایڈریس کسی کو بتانا ہو کس طرح بتائیں گے اس سے آپ پہچان کر سکیں گے۔ شماره 2 با مفہوم واجه های مربوط به جهت آشنا شود. وہ جو الفاظ کا جو مفہوم ہوگا کہ جس کے متعلق آپ بات کر رہے ہوں گے اس سے آپ آشنا ہو سکیں گے، پہچان کر سکیں گے۔ وہ بے توانات بے درستی اذان استفادہ کنات، اور اس چیز کو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں گے جو اس درس میں ہوگا اس کے بارے میں آپ آرام سے اس کو یوز کر سکیں گے، استعمال کر سکیں گے۔ شماره 3 بتواند آدرس مکانهای مختلف را از روی نقشه پیدا کند. آپ لوگ گوگل میپ سے بھی آرام سے جس کا گھر تلاش کرنا ہو آرام سے ان کو نقشہ بنا ہو یا گوگل میپ آرام سے اس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ شماره 4 با عبارت مربوط به هر یک از اماکن شهر آشنا شود. اب جو یہاں پہ ہم ماتن دیں گے، عبارت دیں گے، اس سے متعلق جو گھر ہوں گے، جو ایڈریس ہوگا، جو علاقے ہوں گے، اس کے متعلق آپ ان کو پہچان کر سکیں گے عبارت کے ذریعے۔ اور شماره 5 بتواند آدرس مکانهای متفاوت در شهر خود را بنویسید. اب آپ یہ بھی کر سکیں گے کہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے گھر کے ایڈریس کو آپ آرام سے ایزی اس درس سے سیکھیں گے اور آرام سے لکھ سکیں گے۔ اور لاسٹ میں دیکھیں بتواند متن درس را در کلاس بخواند، اور آرام سے ایزی جب ہم آپ کو متن درس پڑھائیں گے تو اس متن درس کو آپ بھی ایزی کلاس میں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ آج کے اہداف ہیں۔ چلتے ہیں اصلی درس کی جانب۔ آدرس صفحہ 38 38 نمبر پیج نمبر پہ دیکھیں۔ آدرس ایڈریس کو کہتے ہیں۔ اب ایڈریس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ میدان کو یہ چوراہا جو بنا ہوا ہے میدان کا رہ جاتا ہے۔ بلوار، بلوار دو راہ جو ہوتے ہیں جو تصویر میں واضح نظر آ رہا ہے۔ خیابان، ایک راہ رو جو خیابان روڈ کو کہتے ہیں۔ کوچے، کوچے گلی کو کہتے ہیں۔ اس طرف دیکھیں صنائع دستی جو ہاتھ سے لکھی گئی ہیں، اور دوسرے تھابلو فرش، تھابلو فرش جو فرش کے اوپر نقاشی کی جاتی ہے، یا سفال و سرامیک یہ جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں اس طرح کے گڑھے اور دوسرے جو اشیاء ہوتے ہیں وہ بنائی جاتی ہیں ہاتھ کے ذریعے۔ اور پشتی پشت پہ لگانے والے جو تکیے ہوتے ہیں وہ پشتی کہتے ہیں۔ فرش کو اردو فرش میں یعنی فرش، یہ فرش کہا جاتا ہے جو گھر میں ہم بچھاتے ہیں نیچے، تو یہ فرش کہلایا جائے گا جسے ہم قلین کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں با توجہ به نقش زیر جاهای خالی را با واژه مناسب پر کنید۔ نیچے دیا گیا جو نقشہ آپ کو بتایا گیا ہے اس میں جو خالی جگہ ہیں اس میں مناسب الفاظ لگا کر آپ نے اس کو پر کرنا ہے۔ اب مقابل، روبروی، مقابل یعنی سامنے، روبرو بھی کہتے ہیں۔ جنب، جانب یا کنار بھی ہم کہتے ہیں یعنی اس کے کنارے میں۔ ابتدا یعنی اول، سمت راست سیدھا ہاتھ سیدھے راستے پر، سمت چپ الٹا ہاتھ، بین درمیان میں۔ اب یہ چیزیں ہیں۔ اب 2 سے 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ رستوران، بیمارستان، داروخانے، ایک طرف راست ہے دوسری طرف چپ ہے۔ اب اسی جو ہے نا جو روڈ بنی ہوئی ہے، ایک طرف ریسٹورنٹ آتا ہے، اوپر بیمارستان آتا ہے، ہاسپٹل آتا ہے، داروخانہ جو میڈیکل سٹور ہے وہ آتا ہے۔ اگر اس طرف دیکھا جائے راست کی جانب تو دوسری جانب جو روڈ ہے اس کی جانب مسجد آتی ہے، پارک آتا ہے، مدرسے، اسکول آتا ہے اور بینک آتی ہے۔ اب یہاں پر خالی جگہ پر کر رہے ہیں کہ ہم اس تصویر کو دیکھا جو چیزیں یہاں پر ایڈ کی گئی ہیں وہاں پہ خالی جگہ پر کریں گے۔ اب اینجا خیابان شہید مہدی اسلامی است۔
یہ جو انجا یعنی اس جگہ پر یہ جو جگہ آپ کو بتائی ہے یہ شہید مہدی اسلامی ایک روڈ کا نام ہے. در ڈیش خیابان یک ریستورانت یک بیمارستان و یک داروخانه وجود دارد. اب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں در این خیابان یک ریستورانت یک بیمارستان، یک بیمارستان وہی ہاسپٹل ہو گیا، و یک داروخانہ جو آپ کو بتایا ہے وجود دارد. داروخانہ ڈیش بیمارستان است. اب داروخانہ کیا ہے؟ نزدیک یا کنارے آپ کہہ سکتے ہیں، کنارے بیمارستان است. اچھا جی، اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو اوپر والا خالی جگہ تھا در روبروی یعنی یا مقابل کہہ سکتے ہیں، در روبروی خیابان یک ریستورانت. دوسری خالی جگہ پر کرنا ہے تو وہ کس طرح کریں گے؟ داروخانہ کنار بیمارستان ہے، اما ریستوران کنار بیمارستان نیست. و در کہاں ہے ریسٹورانٹ؟ ابتدا کہہ دیں، ابتدا شروع میں ہے ریسٹورانٹ. و در ابتدا خیابان است. در ڈیش خیابان، کیا خیابان؟ آپ یہ مسجد کہاں پر ہے؟ مسجد شروع میں راست. در راست خیابان یک مسجد، یک پارک، یک مدرسے و یک بانک وجود رہا تھا، سیدھے ہاتھ پہ. اب آتے ہیں بانک ڈیش خیابان است. بانک اگر اس طرف آئیں تو ابتدا آئے گا، اگر اس طرف دیکھیں تو انتہا کہہ سکتے ہیں. ابتدا اگر اوپر لگایا تو یہاں پہ انتہا لگا دیں. بانک انتہائی خیابان است و مدرسے و پارک وسط کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بین مدرسے و پارک بین بیمارستان است. نہیں، یہاں پہ آپ مقابل کہہ سکتے ہیں، روبروی بیمارستان و داروخان هستند. اب مدرسه روبروی داروخانه و پارک روبروی بیمارستان است. در کنار پارک یک مسجد هم هست، یعنی پارک ڈیش مدرسے و مسجد است. سمت راست آپ کہہ سکتے ہیں، سمت راست مدرسے و مسجد است. تو یہ جو اوپر تھے مقابل، جانب، انتہا، ابتدا، یہ جو چیزیں یہاں پہ آپ نے لگانی ہیں جو آپ کو مناسب لگے. اب آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، صفحے 39. خواندن ایدرس زیرا بخوانید، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. نیچے دیے گئے ایڈریس کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے. بے ہوٹل بابا طاہر خوش آمدید. ہوٹل بابا طاہر میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ما ہمیشہ در کنار شما سے، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں. نشانی، اب اس کی ایڈریس کیا ہے؟ ایڈریس کو فارسی میں کہتے ہیں نشانی. ایڈریس سے نزدیک ترین مکان ہا بے ہمدان. یہ جو ہوٹل بابا طاہر جو ہے نا، وہ ہمدان جو شہر ہے اس کے بہت ہی نزدیک ترین جگہ ہے. اب یہاں پر دوسری طرف دیکھیں، شمار تلفن ہے ضروری ہوٹل. شمار تلفن ہے ضروری یعنی اس ہوٹل کے ضروری جو ٹیلی فون ہے جو جس سے آپ ریزرو کر سکتے ہیں کسی ہوٹل کو یا کسی جگہ کو. تو پذیرش جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ شمارہ لگا دیتے ہیں کہ ہاں اتنے افراد آ گئے ہیں، 100 افراد آ گئے ہیں. ریسٹورنٹ کا جو فون نمبر ہے 112 ہیں، کافی شاپ کا 113 ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، یہ شمار لگے ہوتے ہیں، فون نمبر دیے گئے ہوتے ہیں. اب پھیانہ مسافر بری، پھیانہ مسافر بری یعنی جہاں پر جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک بسوں کا اڈہ بنا ہوتا ہے، تو بس کے اڈے کو فارسی میں کہتے ہیں پھیانہ مسافر بری، جہاں پر مسافر آ کر بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. ایسے سمجھیں، بری ہو جاتے ہیں، آزاد ہوئے ہوتے ہیں نا بس میں، تو وہ ایک جگہ پر جو مسافروں کا اڈہ ہوتا ہے وہاں آ کر چھوڑ دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں. تو ایسے سمجھیں، آپ یاد رہے گا آپ کو. تو ہمدان میدان بو علی سینا، پھیانہ مسافر بری بزرگ ہمدان. ہمدان کا جو ایڈریس آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اس میدان کا نام، اس 4 میدان کا نام ہے بو علی سینا چوراہے کا، اور پھیانہ مسافر بری آخر میں. دوسری طرف آتے ہیں تو فرودگاہ ہمدان. ہمدان کا جو فرودگاہ ہے، جو اڈہ ہے ہوائی جہاز کا، وہ ہے بلوار بسیج، میدان بسیج، فرودگاہ بین المللی ہمدان. اب آتے ہیں گنج نام ہمدان، یہ ایک علاقے کا نام ہے.
یہ گنجنامہ میں شاید اس میں کچھ قیمتی چیزیں اشیاء جگہ کا اس میں ہوں، تو گنجنامہ ہمدان کہتے ہیں۔ میدان اس کا ایڈریس دیکھیں، میدان گنجنامہ 5 کلومیٹری شہر ہمدان و کوہۂ الوند، یہ ایک پہاڑ ہے، مشہور معروف ہوگا پہاڑ جو شہر ہمدان میں واقع ہے، اس کا ایڈریس ہے۔ شہزادہ حسین، اب یہ شہزادہ حسین ایک مدرسے کا نام ہے یا جگہ کا نام ہے۔ دیکھیے ابتدا خیابان شہدائے ہمدان، خیابان شہداء ہے اس کے شروع میں ہے، یہ ہمدان میں۔ آرام گاہ ابو علی سینا، ابو علی سینا ہمدان شہر میں ہیں، ہمدان میں ہیں، تو ابو علی سینا کی آرام گاہ جو ہے، ان کے جو قبر مطہر ہے ابو علی سینا کی، وہ اسی مرکز شہر ہمدان میں ہے۔ اور دریاچے و سد اکباتان، ایک ڈیم ہے، اسے اکباتان کہا جاتا ہے، ہمدان میں ہے، 11 کلومیٹر جنوب شرقی شہر ہمدان میں واقع ہے یہ چیز۔ اب ایک غار ہے، غار علی صدر، ایک علی صدر غار کا نام ہے، ہمدان میں واقع ہے، 75 کلومیٹر شمال غربی شہر ہمدان۔ آگے دیکھیں، داشت میشان، ایک گلزار ہے، ایک بڑا علاقہ ہے، داشت ہے، جسے داشت میشان کہا جاتا ہے، یہ ہمدان ہے۔ دامن کوہ الوند، کوہ الوند ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کے دامن میں واقع ہے یہ جگہ، سرسبز ہے۔ اور اسی طرح لاسٹ میں دیکھیں بازار سنت، یہ ہمدان، یہ بازار ہے بہت بڑی، اور جسے ہمدان کی بہت بڑی بازار ہے۔ اس کے نشان یہ ہے کہ ہمدان، خیابان، یہ بابا طاہر، اکباتان و شہداء۔ اور آخر میں دیکھیں حمام تاریخی قلعہ، اس میں حمام ایک جگہ کا نام ہے، تاریخی ایک جگہ قلعہ ہے، اس کا جو نشانی بتائی گئی ہمدان، خیابان شریعتی، کوچہ مہر۔ اب یہ ایڈریس آپ کو بتایا گیا ہے، یہ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں نیکسٹ پیج پر، صفحہ 46 پر، یہاں پر اب یہ نقشہ بنا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اوپر آپ کو بتایا ہے یہ اسی جگہ پر موجود ہیں۔ اب فروش گاہ سفال، ہاں اب دیکھیں پہلے آپ کو تکلیف دینی ہے، بات توجہ بے ماتر آدرس مکان ہے زیر در نقش پیدا کنید۔ ان کا یہ جو فروش گاہ سفال ہے، طاقسیت الفن ہے، بابا طاہر ہے، رستوران سنتی ہے، سینما قانون، بیمارستان ابو علی، بانک ملی، کلانتری، پولیس اسٹیشن کہتے ہیں کلانتری، داروخانہ شبانہ روزی، میڈیکل سٹور جو رات دن کھلا ہوتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے اسی نقشے میں تلاش کرنا ہے کہ یہ چیزیں کہاں پہ موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز کون سی چیز ادھر ہے، ادھر استاندار آرام گاہ بابا طاہر، ٹھیک ہے نا، آرام گاہ بابا طاہر دیکھیں یہاں پر موجود ہے درمیان میں، آرام گاہ مسجد جامع ابراہیم کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ نقشہ بنا ہوا ہے، ان چیزوں کو آپ وہاں پر آپ نے پیدا کرنا ہے۔ طاقسیت الفن، ہاں یہ جو مثال دی گئی ہے نا، فروش گاہ سفال الف میں واقع ہے، یہ جو الف لکھا ہوا ہے، اب جو طاقسیت الفن ہے یہ اس کا کیا نمبر ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رستوران سنتی، سینما قانون، بیمارستان ابو علی، بانک ملی، کلانتری، داروخانہ شبانہ روزی، یہ کہاں پر موجود ہیں، یہ آپ نے ان کو الف ب جیم دال جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے ادھر۔ اب آتے ہیں صفحہ 41 پر، بیاموزیم، یہاں پہ ہم پڑھیں گے سمجھیں گے، آدرس دادن رادار ایران۔ اب ایران میں اگر کوئی ایڈریس پوچھے، اب ہر جگہ کے چاہے انگلش ہو، اردو ہو، فارسی ہو، الگ الگ قسم کے ایڈریس کا سٹائل ہوتا ہے بتانے کا۔ اب سب سے پہلے ایڈریس بتانے کا کیا ہے، سب سے پہلے اگر کس ملک سے ہیں تو وہ پہلے ملک کا نام بتاتے ہیں، پھر نام شہر کا نام بتاتے ہیں، پھر وہ جو روڈ ہوتی ہے جس جگہ پر آپ رہ رہے ہوتے ہیں، آپ کا علاقہ ہوتا ہے اس کا بتانا ہوتا ہے، پھر وہ اس گلی میں جو اس میں آپ رہ رہے ہیں، پھر اس نام ساختمان جیسے آپ گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ساختمان جو 3-4 فلور والی ہے تو پھر کس طبقے پہ رہ رہے ہیں، آپ کا فلور کون سا ہے، پہلا فلور ہے، دوسرا ہے، تیسرا، اور اگر ان فلور میں سے گھر بٹے ہوئے ہیں کہ بھئی پھر اس کی فلاگ کیا ہے، جو وہ گھر کا نمبر ہوتا ہے، کوڈ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے بتانا ہے۔ جیسا کہ
مثال آدرس آغا علی محمدی، آغا علی محمدی کا ایڈریس یہ ہے کہ وہ ایرانی ہے، ایران میں رہتا ہے، اصفہان میں زندگی گزار رہا ہے، خیابان سعدی روڈ ہے، کوچہ نادری، گلی کا نام ہے نادری، ساختمان فردوس، اور پوری ساختمان جو پوری بلڈنگ ہے اس کا نام ہے فردوس، اور تھبکے پنجم 5ویں فلور میں رہ رہے، اور 5ویں فلور میں 24 نمبر گھر پر وہ 204 پلاک ہے اور اس پہ رہ رہا ہے۔ تو یہ ایڈریس بتانے کا ہے جو آپ بتا سکتے ہیں، یا کسی اگر کوئی پوچھ یا بتائے آپ اس سے پہچان کر سکیں۔ پہلے ملک کا نام، پھر شہر کا نام، پھر شہر میں کون سی روڈ ہے، اور اس روڈ میں کون سی گلی ہے، اس گلی میں کون سی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں کون سا کمرہ ہے، کون سا گھر ہے، اور اس گھر میں کون سا نمبر ہے، کون سے گھر کا نمبر ہے۔ تو یہ آپ نے دقیق بتانا ہے۔ یہ جو پوسٹ آفس والے ہوتے ہیں، دوسرے آفس میں جو لیٹر وغیرہ بھیجتے ہیں یا کوئی چیزیں بھیجتے ہیں تو وہ اسی حساب سے بھیجتے ہیں۔ اب آتے ہیں نیچے تمرین، جو آپ نے تمرین مشق کرنی ہے۔ در شہر شما کدام یک از مکان یزیر وجود دارد، علامت بزنید۔ آپ کا جو شہر ہے، ٹھیک ہے نا، اس کون سے ان جگہوں پر ہے، مثال کے طور پر اپنے گھر بتانا، اپنے علاقہ بتانا، اپنے علاقے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ علامت بزنید، مثال کے طور پر آرام گاہ، آرام گاہ کہتے ہیں جو بندہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو وہ دفن کر کے آتے ہیں، اور مدفون جہاں پہ جگہ ہوتی ہے پورا، تو قبرستان جسے ہم کہتے ہیں، تو قبرستان کو فارسی میں کہتے ہیں آرام گاہ۔ تو قبرستان آپ کے علاقے میں ہے تو ٹک لگا دیں۔ بیمارستان، ہاسپٹل ہے، ٹک لگا دیں۔ ریسٹورنٹ ہے، سینما ہے، پھویان مسافر بری ہے، وہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ بانک ہے، ٹک لگانا ہے۔ مدرسے، مسجد، دارخانہ، ریستوران، فرودگاہ اور کلنتری، یہ چیزیں اگر آپ کے علاقے میں ہیں تو وہ آپ نے ٹک لگانا ہے۔ جو چیز نہیں ہے تو اس پہ ٹک نہیں لگانا۔ اب دوسری جو مشق آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آدرس 5 محلی علاقے در فہرست بالا علامت زدید در زیر بنویسید۔ اب صاف ظاہر ہے ان اوپر جو چیزیں 12 چیزیں آپ کو بتائی گئی، ان میں سے آپ کے میں 5 تو ٹک لگانا ہے، 5 والے افراد کا ٹک لگانا ہے کہ 5 چیزیں ہیں۔ اب ان پہ آپ کیا کرنا ہے، ان جگہوں کا آپ نے ہمیں ایڈریس بتانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو بتانا ہو کو آرام گاہ کہ جو قبرستان ہے، اب کسی کو بتانا ہو کہ قبرستان، وہ پوچھے گا کس ملک کی بات کر رہے ہیں، آپ بولیں گے مثلاً پاکستان، ہندوستان، مثال کے طور پاکستان بولیں گے اگر، تو آگے بولے گا کہ بھئی شہر کا نام بتائیں، پھر میں کہوں گا شہر کراچی۔ پھر بولیں گے کہ بھئی وہ تو کراچی بہت بڑا ہے، اب کسی روڈ کا نام بتائیں، ٹھیک ہے نا، تو میں کہوں گا کہ بھئی روڈ ملیر جو روڈ ہے، یا کہتے ہیں کہ بھئی گلشن معمار والی روڈ جو ہے، وہ کہیں گے گلشن معمار بھی بہت بڑا ہے، روڈ بڑی ہے، اس میں کوچہ کون سا آتا ہے، پھر آپ کہیں گے کہ بھئی بشیر پٹی والا جو کوچہ ہے اس پہ آپ آ جائیں۔ پھر کہیں کہ بشیر پٹی بھی علاقے میں بہت سارے گھر ہیں، تو گھر کون سا ہے، تو ہم کہیں گے بھئی مسجد امام بارگاہ مشہور ہے، وہ اس پہ جگہ پہ آ جائیں، تو اس جگہ کے نزدیک یہ آرام گاہ ہے۔ تو یہ ایڈریس آپ بتا سکتے ہیں۔ تو ریسٹورنٹ ہے، بیمارستان ہے، سینما ہے، اپنے اپنے علاقے کا، اپنے اپنے محل کا آپ بنائیں، 5 چیزوں کا نام بتائیں، ان پہ ایڈریس آپ نے شو کرنا ہے اور ہمیں بتانا ہے۔ اور آخر میں بلند خوانی، اس متن کو جو اوپر ہم نے صفحہ 39 پہ پڑھا ہے، اس کو بھی ایڈریس کے مطابق ان کو آپ نے پورے، آپ جو درس آپ کو متن دیا ہے، درس کو پورا پڑھیں، متن کو آپ بلند خوانی پڑھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے دوبارہ۔ اب آتے ہیں لاسٹ میں ہم کتاب کار۔ کتاب کار ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ ایڈریس ہا یا مکان ہا یا زیرہ با توجہ به کشور خود بنویسید۔ یہاں پہ بھی اسی طرح ہے، دارخانہ پہ آپ نے ایڈریس بتانا ہے، جو جس طرح اوپر آپ نے بتایا تھا، سینما، پارک، مسجد، ان کا آپ نے بتانا ہے کہ بھئی ایڈریس نیچے بتانا ہے۔ دارخانہ ہے تو آپ بتا دیں کہ بھئی جو یہ میڈیکل سٹور ہے
ہندوستان میں ہے، دہلی میں ہے، دہلی میں فلاں جگہ پر شہر کے اندر جو روڈ ہے، روڈ کے اندر جو گلی ہے، اس گلی کے مثلا فلاں گھر کے نزدیک یہ داروخانہ ہے، سینما ہے کہاں پر، پارک ہے، مسجد ہے، فلاں فلاں. تو یہ آپ نے بتا دینا ہے یہ ایڈریس بنا کر. اور شمارے 2 میں دیکھیں بواجہ جدید درس جملے بے نویسید. اوپر جو آپ کو 10 نئے الفاظ اگر آپ کو نظر آئے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ نئے ہیں، تو اس درس کو، اس جو پورا آپ نے پڑھا ہے ان میں سے 10 آپ نے الفاظ نکالنا ہے. ان الفاظ سے پھر آپ نے جملے بنانا ہے. مثلا یہاں پر ہمیں نظر آیا کہ داروخانہ ہے، داروخانہ ایک ہمیں نیا لفظ ہم نے سیکھا ہے یہاں پر. تو آپ اس سے جملہ بنائیں کہ داروخانه مثال کے طور پر گلشن معمار خیلی بزرگ است، یا در گلشن معمار در کراچی در فلان جگہ داروخانه بزرگ وجود دارد. تو اسی طرح کے اپنے اپنے ایک جملے آپ بنا لیں، 10 ورڈ جو آپ نے نئے نکالے ہوں گے. اور آتے ہیں آج کی حدیث کی جانب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الاعمال الی اللہ حفظ اللسان. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمود، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین کارها در پیش خدا نگہداری زبان است. بہترین کو اردو میں بہترین کہتے ہیں، سب سے بہتر. کارها جو بہترین کام ہے، کام کاج ہے، کاموں میں سے کارها یعنی کاموں، در پیش یعنی پیش خدا، خدا کے نزدیک، در پیش یعنی نزدیک خدا یعنی خدا کے نزدیک. نگہداری سنبھالنا ہے، نگہداشت کرنا ہے، استعمال میں لے کر آنا ہے، زبان است، زبان ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو بہترین کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں. کہاں پر زبان چلانا ہے، کہاں پر چپ رہنا ہے، کہاں پر کس طرح بولنا ہے، تو وہ آپ نے اپنے عقل کے ذریعے سیکھنا ہے، اپنے عقل کے ذریعے زبان کو چلانا ہے کہ کہاں پر کیسے ہم نے برتاؤ کرنا ہے، کس کے ساتھ. تو آپ کی اگر زبان سے لوگ محفوظ ہیں تو آپ بہترین شخص ہیں، جو کہ احادیث پیغمبر بھی ہے. اب آتے ہیں آج کے لطیفے کی جانب. پھسری در خیابان پیر مردی را دید. پھسری ایک لڑکے نے در خیابان روڈ پر پیر مردی ایک بزرگ شخص را کو دید دیکھا. ایک لڑکے نے بزرگ شخصیت کو روڈ پر دیکھا. بے او گفت اس کو کہا آغا چرا ناراحت ہستی. آغا یعنی بزرگ، چرا کیوں، ناراحت ناراض ہیں، ہستی ہیں کیوں آپ ناراض ہیں، کیوں آپ افسردہ ہیں. پیر مرد گفت، اس بزرگ شخص نے کہا دندانم خیلی درد می کند. میرے دانت، دندانم میں میرا دانت، خیلی بہت زیادہ درد می کند، درد کر رہا ہے. باید آن را بکشم. مجھے اسے کھچوانا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ دانت کو نکال کر باہر پھینک دوں. بکشم یعنی کشیدن سے ہے، نکالنا سے. باید یعنی ضروری سمجھتا ہوں. آن پھسر گفت، اس لڑکے نے کہا این کے ناراحتی نہ دارد. یہ تو کوئی افسردہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے، غصے ہونے کی یا افسردہ ہونے کی بات ہی نہیں ہے. ناراحتی نہ دارد کوئی بات ہی نہیں ہے، اس سے آپ ناراض ہی نہ ہو. شمارا جائی می برم. شمارا یعنی آپ کو جائی می برم اس جگہ لے جاتا ہوں، می برم لے جاتا ہوں، کہ دندانت را بکشند کہ آپ کے دانت کو کیا نکال کے باہر پھینک دیں گے. صاحب سے جب آپ کا دانت درد کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک جگہ ایسی جگہ لے جاتا ہوں کہ جو آپ کے دانت کو ہی باہر نکال دیں گے. بعد دست پیر مرد را گرفت. اس کے بعد دست یعنی ہاتھ، پیر مرد اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا، گرفت پکڑا. و بے طرف مغاز رافت، اور ایک شاپ کی جانب، مغاز یعنی شاپ کی جانب رافت گیا. و بے مغاز دار گفت، پھر اس شاپ کیپر کو، مغاز دار یعنی شاپ کیپر کو گفت کہا حسن آغا. اس سے کہا کہ آغا حسن، حسن محترم، شما کے ترازو دارید.
شما کہ آپ کے پاس ترازو تو ہے نا آپ کے پاس، لطف کنید مہربانی فرمائیں دندان این آغارا، اس کے دانت کو، اس بزرگ کے دانت کو را کو بے کشید تولیں. ہاں دندان خیلی درد می کند، اس کا دانت بہت درد کر رہا ہے. دیکھیں اس بزرگ نے کہا تھا کہ میرا دانت درد کر رہا ہے، میں اسے نکال پھینکوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کو نکال پھینکوں. اب دیکھیں فارسی میں کشیدن کا مطلب بھی نکالنا ہے، اور ایک کشیدن کا مطلب ترازو میں تولنا ہے. اب وہ جو بچہ تھا اس نے سوچا کہ یہ بزرگ کہہ رہا ہے میں اپنے دانت کو تولتا ہوں، ترازو کو اتنا وزن درد کر رہا ہے، میں اس کا وزن چیک کروں. اب وہ لڑکا جو نا شاپ کیپر کے پاس لے گیا، اسے کہا کہ آپ کے پاس تو ترازو ہے نا، اس کے دانت درد کر رہے، اس کے دانت کو آپ ترازو میں رکھ کر تولیں. تو یہ بھئی اس کا کام ہے لڑکے کا نام. ہاں جی یہ لڑکا اس بزرگ شخصیت کو لے گیا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس بہت پسند آ رہی ہوں گی. نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان کاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد. السلام علیکم.